رات کے اندھیرے میں جب ہم اور آپ سوئے ہوئے تھے اس ٹائم میں اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کر دیا، اور پتہ نہیں اس اٹیک میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی پوری طریقے سے تصدیق نہیں ہو پائی ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ ایسے خبریں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کا اس میں کتنا نقصان ہوا ہے، اور پلٹوار میں جب ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا تو اس میں اس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ لیکن ہاں، سب سے پہلے جو اس میں نقصان کی جو خبر آئی ہے وہ ایران کی جو ٹاپ کمانڈرز ہیں اور جو ٹاپ نیوکلر سائنٹسٹ ہیں ان کی خبر بننے کی اس میں آئی ہے، کیونکہ اسرائیل نے ان کا اسیسینیٹ کر دیا ہے اس ایئر اسٹرائک میں، اور آئی ڈی ایف نے اس چیز کی ذمہ داری لی ہے کہ کم سے کم جو وار پلینس ہیں 200 وار پلینس کے ذریعے 300 ایئر اسٹرائک ہوئی ہیں ایران کی نیوکلر فیسلٹیز کے اوپر، ایران کی راجدھانی تہران کے اوپر، ریزیڈنٹل بلڈنگز جہاں پر موجود تھیں۔ لیکن ابھی بھی یہ پوری طریقے سے صاف نہیں ہے کہ جو اسیسینیشن ہوئے ہیں ایران کے ٹاپ کمانڈرز کے وہ کہاں کہاں پر تھے، اور اس میں کہاں کہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے۔ اب آہستہ آہستہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ جو پرتیں اب آہستہ آہستہ کھلیں گی کہ کیا اس میں نقصان ہوا ہے اور کہاں کہاں پر ہوا ہے، لیکن جو مین جگہیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پر ایران کا اس حملے میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے جنزان، ایک جگہ کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے، یہاں پر نیوکلر فیسلٹی ہے، یہاں پر ایران نے تصدیق کر دی ہے کہ اس فیسلٹی کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، اور اس اٹیک میں ابھی بھی کوئی ریڈیو ایکٹیو جو میٹیریل ہوتا ہے اس کی لیکیج ہونے کی خبر ابھی سامنے نہیں آئی ہے، جانچ چل رہی ہے کہ اس میں کس کا نقصان ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خرم آباد ایک جگہ ہے وہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اسرائیل کی 2 ایئر ڈرونز اور 2 ایئر کرافٹ وار پلینس ان کو وہ ایئر اسٹرائک میں مار دیے گئے ہیں ایرانی ایئر فورس کے ذریعے، مطلب ان کو انٹرسپٹڈ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹا وار پلین تھا اس کو بھی اس میں بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایران کے ٹاپ نیتا یعنی ٹاپ لیڈر حیات اللہ علی خامنئی نے اپوائنٹڈ کر دیے ہیں نیو جو کمانڈرز مارے گئے ہیں، ان کی جو سب سے پہلے جو تصدیق ہے وہ آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نام اس میں ہے جو ایئر فورس ہے جو اس میں مارے گئے تھے ٹاپ، مجید موساوی ان کا نام تھا، اور یہ اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں اسیسینیٹ ہو گئے ان کو۔ اس کے علاوہ دوسرے عامر علی حاجز زدہ ان کو اسرائیلی ایئر فورس کا چیف بنایا گیا ہے، ان کو ایرانی ایئر فورس کا چیف بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری خبریں ہیں ایران کی طرف سے، اور ایران یہ بار بار کلیم کر رہا ہے کہ اس نے جوابی کارروائی کی ہے اور تیل اویو کے اوپر اس نے ڈائریکٹ حملہ کیا ہے، اپنی بیلسٹک میزائلوں سے اس نے حملہ کیا ہے۔ یہ بیلسٹک میزائلیں کتنی تھی، کیا ان کا ویٹ تھا، اور کون کون سی بیلسٹک میزائلیں تھیں ابھی پوری طریقے سے نہیں سامنے آئی ہیں کہ کیا کیا اس میں میٹیریل یوز ہوا ہے، کہاں کہاں سے ان کو آپریٹ کیا گیا، تو کچھ بھی ابھی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ لہٰذا بھی ہاں، یہ بات سامنے اب آ رہی ہے کہ کھل کر کہ اس میں 78 ایران کے اندر لوگ مارے گئے ہیں، خاص طور سے تہران کے اندر، اور کچھ مطلب 100 سے بھی زیادہ اس میں لوگ انجرڈ ہوئے ہیں اس ایئر اسٹرائک میں۔ یہ 7 اکتوبر کے بعد سے ایسا پہلی بار ہوا ہے جب اسرائیل نے اتنی ہمت دکھا کر، پتہ نہیں یہ پلان کب سے چل رہا تھا اسرائیل کا، ایران کے اندر گھس کر یہ اٹیک کیا ہے۔